اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درس حدیث میں آج چند تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعض ایمان والے بندے یا بعض ایمان والی بندی پر اللہ کی طرف سے مصائب اور حوادث آتے رہتے ہیں، مطلب مصیبتیں اور حادثے، کبھی جان پر، کبھی مال پر، کبھی اولاد پر، اور اس کے نتیجے میں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مرنے کے بعد وہ اللہ کے حضور میں اس حال میں پہنچا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، سورہ بقرہ آیت 155 156۔ اللہ نے بات کہی ہے کہ میں آزماؤں گا سب کو بھوک، جان، مال اور میووں کے نقصان سے، اور جو اس میں پورا اتر گیا، اس میں صبر کیا، ان کے لیے بشارت ہے۔ اور ایسے ہی لوگ مصیبت میں جب کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو یہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے، اس کا مفہوم ہے آئے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث تھی۔ سورہ بقرہ کی 214 نمبر آیت میں بھی اللہ نے یہ پوچھا کہ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی تو میں نے تمہیں آزمایا ہی نہیں، جیسا اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا، اس سے پہلی قوموں کو آزمایا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی لوگ صرف ہم ایمان لائے یہ کہہ دینے سے جنت میں چلے جائیں گے۔ سورہ عنکبوت کی 2 اور 3 نمبر آیت میں بھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے تم جنت میں چلے جاؤ گے، یا اللہ تمہیں بخش دے گا، بلکہ آزمانا اللہ کی سنت ہے، اس نے پچھلوں کو بھی آزمایا، تمہیں بھی آزمایا۔ محمد ابن خالد سلمی اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس کو وہ اپنے عمل سے نہیں پا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمے اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے، یہاں تک کہ ان مصائب و تکلیف اور ان پر صبر کرنے کی وجہ سے اس بلند مقام پر پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ بہت غضب کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سورہ آل عمران آیت 186 میں اللہ نے کہا کہ مومنوں تمہارے مال و جان تمہاری آزمائش کے لیے دیے گئے تمہیں، اور تمہیں کافروں کی بھی سننی پڑے گی، اور یہ کہا کہ اگر تم نے کافروں کی باتوں میں صبر کر لیا اور تقوی میں رہے اور جو دونوں ہمت کے کام ہیں تو تمہیں اللہ کی طرف سے بہت کچھ مل جائے۔ سورہ مائدہ آیت 94 میں اللہ نے کہا کہ تمہیں آزماؤں گا میں جب تم احرام کی حالت میں ہوں گے، اس طرح کے شکار سے کہ تم اتر کے پکڑ لو یا تمہاری نیزوں کی زد میں ہو، تو اس سے بھی تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ جب یہ آیت آئی، روایتوں میں بات ہے، اس کے بعد جب صحابہ کرام عمرے کے لیے نکلے ہیں احرام باندھ کے، تو اس طرح سے ہرن کے بچے اور ہرن گھوم رہے تھے جنگلوں میں کہ اتر کے پکڑ لیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، وہ سمجھ گیا کہ اللہ کی آیت آ چکی کہ میں تمہیں آزماؤں گا احرام کی حالت میں کہ تم پورے اترتے ہو نہیں اترتے ہو، بھوکے رہ لیے یا پتے کھا لیے، سبزیاں کھا لی، لیکن وہ جانور نہیں پکڑے، بلکہ سمجھ لیا کہ آیت ہماری آزمائش کے لیے آئی۔ سورہ انفال کی 28 نمبر آیت میں اللہ نے کہا مال اور اولاد جو ہیں تمہارے لیے آزمائش کے لیے ہیں، تمہیں جو دیے گئے۔ حضرت فاطمہ یہ کہتی تھی، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف حضور یہ کہتے تھے تمام انبیاء کو بہت دکھ پہنچے، لیکن ان انبیاء میں بھی سب سے زیادہ مجھے دکھ پہنچے۔ تو حضرت فاطمہ یہ کہتی ہے جسے اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں، اپنی آزمائشیں زیادہ لگیں، تکلیفیں، تو وہ میرے بابا کی طرف دیکھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوئی تکلیف ہے جو نہ پہنچی ہو، کھڑے کھڑے بچیوں کو طلاق دینا، سینکڑوں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مر جانا، جو ان کے صحابی تھے وہ ایسے ایسے شہید ہوئے ہیں، بہت قریب لوگ، اور جو غمگسار بیوی تھی، جو قریبی چچا تھے حضرت طالب، ان سب کی ڈیتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 موتیں اپنے بچوں کی حضور کے ہاتھوں میں۔ حضور کے 7 بچے تھے، اس میں 4 لڑکے 3 لڑکے، اس میں 6 ان کے سامنے ہاتھ میں موجود، صرف حضرت فاطمہ حضور کے بعد گئی، باقی 6 میں 3 لڑکی 3 لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دفنائے۔ تو اتنی موتیں جھیل لینا
جو لوگوں کے گھروں میں موتیں ہوتی ہیں میرے پاس آتی ہیں وہ عورتیں ایسی تڑپیں گی کہ میرا جوان بچہ مر گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوان 3 لڑکیاں بڑی حضور کے ہاتھ میں جو شہید ہوئیں اور 3 معصوم بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور سے تو اللہ نے ہر سنت ادا کرا دی. جسے بھی اپنی تکلیف زیادہ لگے نا کہ میرا بچہ فوت ہو گیا, میرا بچہ چھوٹا سا فوت ہو گیا, میرا بڑا بچہ جوان, میری بڑی بچی جوان مر گئی, میری بیوی مر گئی, ہر مرحلے سے گزار دیا حضور. اور یہ پریشانیاں مصیبتیں جو ہیں نا, ایک حدیث سے تو بہت ہی سکون ملتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ مومن کے لیے جو دنیا ہے قید خانہ ہے, اور قید خانے سے آدمی نکلنے کے چکر میں رہتا ہے, وہاں جمتا نہیں. یہاں یہ کافروں کے لیے جنت اور مومنوں کے لیے قید خانہ. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمیں آزمائش کے لیے چند دنوں کے لیے دیا گیا, اس کے بعد آزادی ہے ہماری, کیونکہ حضرت علی کا قول بہت مشہور ہے کہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ وہ جب ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی, جب وہ مریں گے, حضرت علی یہ کہتے تھے جس دن ان کی آنکھیں بند ہوئی اصل میں تو اسی دن ان کی یہ آخرت کا معاملہ کھلے گا. اصل میں تو اسی دن ان کی آنکھ کھلے گی جس دن ان کی ڈیتھ ہوگی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ان لوگوں کو جو دنیا میں مبتلا مصائب رہے ان کے مصائب کے عوض اجر و ثواب دیا جائے گا, تو وہ لوگ جو دنیا میں ہمیشہ آرام و چین سے رہے حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی اور ہم بھی ایسے ہی اجر و ثواب کے مستحق قرار پاتے. جب وہاں اجر ملیں گے نا اربوں خربوں لوگوں کے بیچ میں, ان لوگوں کو جنہوں نے یہاں ہر پریشانی میں صبر کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زینب کی اولاد کی جب خبر آئی تو حضور نے کہا زینب سے کہو کہ صبر کریں, اللہ کی چیز تھی اللہ نے دے دی. اپنے بچوں کی ڈیتھ میں بھی ایک ابراہیم علیہ السلام جو بچے چھوٹے تھے ان کی ڈیتھ کے ٹائم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے. جب صحابہ نے ان سے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں موتی تھی. اور کسی روایت میں یہ بات ثابت ہے کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے. اللہ کا مانتے تھے کہ اللہ کی چیز تھی اللہ نے دے دی. تو کبھی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, مگر یہ جو دہاڑے مارنا ہے, چیخنا چلانا ہے, یہ سب اسلام کے خلاف ہے. یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے جامع ترمذی کی حدیث والی, اور میں نے آپ کو بتایا سب سے زیادہ اپنے لاڈلے کو آزمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات کہتے تھے. سورہ توبہ جو چل رہی ہے آج کل, اس کی 128 نمبر آیت آنے والی ہے, اس میں اللہ نے کہا کہ سال میں 1-2 پریشانیاں میں تم لوگوں پہ آزمانے کے لیے ڈالتا ہوں اور پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے. یہ سب پچھلے لوگوں کے لیے آئے تھے, مگر ہمارے اوپر اترا قرآن سمجھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کے گئے, تو یہ فرما کے گیا آخری خطبے میں کہ اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. اگر ان آیتوں کو یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے اتری ہیں, ہم تو یہ کہیں گے کہ پلہ جھاڑ لینا کہ تو یہود نصارہ کے لیے اتری, یہ ہمارے لیے اتری ہیں. سال میں 2-4 پریشانی جو ہمارے اوپر آتی ہیں وہ آزمائش کا حصہ ہے ہماری. اگر ہم اس میں پورے اتر گئے اور ہم نے ہائے توبہ نہ مچائی تو انشاءاللہ سرخ ہو جائیں گے. سورہ کہف آیت 7, اس میں اللہ نے کہا زمین کی ہر چیز جو ہے وہ میں نے آزمانے کے لیے پیدا کی ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت 131 میں دنیا کی آسائشیں جو ہیں یہ بھی آزمائش کے لیے ہیں, ان پہ نظر نہ رکھنا لوگوں کی جو اللہ نے دی ہوئی ہیں. جو تمہیں اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا. آج ہم دیکھتے ہیں نا ٹاٹا امبانیاں بڑے بڑے لوگ جن کی گاڑی ہے, کوٹھی ہے, ان کا چلنا پھرنا, ان کی رونق ہے, ان کی شادی ہے, ہمیں متاثر کرتی ہیں. نبی نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو, تمہیں تسلی ہو جائے گی. آپ کسی بھی پوزیشن میں ہوں اس وقت, آپ سے نیچے ابھی بھی کروڑوں لوگ ہیں جنہیں وہ بھی چیزیں میسر نہیں ہیں جو آپ. یہاں اللہ نے اس آیت میں یہی بات کہی کہ تم لوگوں کی طرف نظر نہ رکھنا جو انہیں دیا گیا, بلکہ جو تمہیں دیا اللہ نے اس پہ نظر رکھنا, تمہیں شکر گزاری ہے. اپنے سے نیچے دیکھو گے تو تم اللہ کو سجدے کرو گے کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا, یہ تو محروم ہے لوگ. سورہ ملک کی 1 اور 3 نمبر آیت میں موت اور زندگی بھی اللہ نے آزمانے کے لیے بنائی. اور جب اللہ نعمت بخش دے تو کہتا ہے کہ میرا جو علم و عقل تمہیں دی گئی ہے یہ بھی تمہارے لیے آزمائش کا حصہ ہے. سورہ زمر کی آیت 49-51 میں یہ بات کہی کہ جب تکلیف میں ہو تو اللہ پکارتے ہیں, اور جب اللہ نعمت بخش دے تو کہتا ہے کہ تو میرے علم و عقل سے ملی مجھے, جبکہ اس کے لیے آزمائش کی. سورہ انبیاء کی 35 نمبر آیت میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے جو تمہیں دیا اس پہ راضی رہو, یہ تمہاری آزمائش کی ہے. یہ الحمدللہ آج